پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو دنیا میں رونق افروز ہونے سے قبل ہی حیرت ناک واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے، جس سے عرب معاشرے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ مستند اور صحیح روایتوں سے جو اہم واقعات ہمیں ملتے ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔ حضرت خالد بن معدان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کیوں اور کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ علیہ السلام کا خواب ہوں۔ میری ماں نے کہ جب میں ان کے شکم مبارک میں تھا خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہی حدیث مستدرک میں کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ تحریر ہے۔ حضرت رباط ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں اللہ کا بندہ اور خاتم انبیاء اس وقت سے ہوں کہ میرے باپ آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے۔ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ علیہ السلام کا خواب ہوں، اور اس طرح پیغمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر یہ آیت پڑھی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف پکارنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن حکیم میں آئی ہے وہ یہ ہے، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا تھی جو قبول ہوئی، اور ان کی ذریت سے یعنی اسماعیل علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ بھی کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیش گوئی قرآن حکیم میں آئی ہے، جس میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کے پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کے ایک پیغمبر کی پیش گوئی لے کر آیا ہوں۔ ولادت سے قبل یہود و نصارہ میں آخری نبی کی پیش گوئیاں کی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل یہودیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد نصارہ نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اب جو نبی آئے گا وہ ہم ہی میں سے ہوگا، جبکہ یہودیوں کا خیال تھا کہ نبی ہماری قوم سے آئے گا۔ توریت اور انجیل میں آئی ہوئی پیش گوئیوں کی روح سے ان دونوں کی غلط فہمیاں عروج پر تھیں۔ ان کی مختلف مذہبی کتابوں میں جو آثار لکھے گئے تھے وہ ہو بہو مدینہ اور اس کے قرب و جوار کے نقشے جیسے تھے، لہذا یہودی مدینہ اور اس کے گرد پھیلے ہوئے سرسبز باغات کے قریب ڈیرہ جما کر نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ یہ دونوں اقوام
نہایت صبر و تحمل سے آنے والے نبی کا انتظار کرنے لگیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہود و نصارہ مایوس ہو گئے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ کچھ ایسا ہی رد عمل مکے کے لوگوں کا بھی رہا۔ انہی مذہبی کتابوں میں ایک خاص بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بت خانوں میں کئی بار غیبی آوازیں سنی گئیں کہ اب صنم قدوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اور ایک سچے صادق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے قبل ہی اپنا کردار صادق اور امین والا اپنایا، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوجوانی ہی میں ان دونوں القاب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غیبی آوازوں سے متعلق ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے وصال کے بعد کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک خوبصورت شخص گزرا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک کاہن تھا۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا اس زمانے میں کوئی خاص واقعہ تم نے دیکھا یا سنا؟ اس نے کہا کہ میں بازار میں تھا کہ میرا موکل جن میرے پاس گھبرایا ہوا آیا اور ایک شعر پڑھا، کیا تم ان جنوں کی نا امیدی کو نہیں دیکھتے اور ان کی بیماری کے بعد ان کے ہلاک ہونے کو اور ان کے اونٹوں اور ان کے دودھ دوہنے میں مشغول ہونے کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے سچ کہا، خود مجھ پر اس قسم کا ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ ایک مرتبہ میں مشرکین کے بتوں کے سامنے سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی بچڑا لے کر آیا اور اس کی قربانی کی۔ ناگاہ اس کے اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ اس سے زیادہ یا بڑی چیخنے کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آواز یہ تھی، اے جلیج، کامیاب بات ایک فصیح آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر سب لوگ جو قریب ہی بیٹھے تھے چھلانگیں مار مار کر بھاگ نکلے، لیکن میں اپنی جگہ سے نہ ڈلا اور دل میں یہ سوچا کہ حقیقت جان کر ہی یہاں سے ہٹوں گا کہ اچانک دوسری مرتبہ پھر وہی چیخنے کی آواز آئی اور پھر تیسری مرتبہ بھی وہی چیخ سنائی دی۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہونے کے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ بچپن کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی تھا جو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ وہ اسلام سے پہلے یعنی ایام جاہلیت میں حج کرنے گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور اس کی زبان پر شعر میں یہ دعا ہے، اے میرے پروردگار، میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج اور مجھ پر یہ ایک احسان کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب علیہ السلام ہے۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے اور وہ اب تک لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ ان کا یہ پوتا ایسا ہے کہ انہوں نے جس کام کے لیے اس کو بھیجا ہے ان کو کامیابی ہی ہوئی ہے، ناکامی نہیں ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ لے کر واپس آتے دکھائی دیے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کئی مقامات پر لکھا ہے کہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لعاب اور شیطانی امور سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 2 مرتبہ مجھے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی اور دونوں مرتبہ ناکام رہا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھائی دیا کرتے تھے جو عالم بیداری میں سچ ہوتے تھے، یعنی ان کی تعبیر وہی ہوتی تھی جیسا کہ عالم رویا میں دیکھتے تھے۔ اس کی تفصیل ہمیں مذہبی اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔